نہیں کرتے. یعنی کیا؟ یعنی ایسے کو ہم نے امام بنایا ہے، وہ انتظار نہیں کرتا کہ میں بڑا ہو جاؤں، جوان ہو جاؤں، عبادت واجب ہو جائے پھر سجدہ کروں گا. ایسا نہیں. اللہ کہتا ہے میں ایسے کو امام بناتا ہوں جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے سجدہ یہ پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتا ہے میں وہاں سے آیا ہوں اور سجدہ بھی اسی کو ہے. صلوات پڑھیں مل کر مولا کی ذات پر. معرفت امام کے حوالے سے یہ آیت جس میں 6 نشانیاں امام کی بیان کی گئی، یہ تمہیدی باتیں ہو رہی ہیں ایک خاص عنوان کے لیے. تو کل ہم نے لفظ معرفت پر تھوڑی گفتگو کی تھی، جس میں معرفت کی معنی کیا ہے. ایک معنی یہ کہ کون، اور دوسرا ہے کیا. 2 معنی ہے معرفت کی. اور تیسرا معرفت کی اقسام کتنے ہیں، اور معرفت کو روایات میں کیسے بیان کیا گیا ہے، یہ ہم نے کل بیان کر دیا تھا. آج اہمیت معرفت پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ کل ہم لفظ امام سے لے کر صفات بیان کر کے زمانے والوں کو بتائیں گے امام اس کو مانیں گے جو قرآن میں نظر آئے. یعنی قرآن میں جس کو امام کہا گیا ہے وہی حق کا امام ہے، اور جس کو اللہ نے امام بنایا ہے اسے ہم امام مانیں گے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. بس آپ کی یہ مکمل توجہ میری طرف ہے، اور کل الحمدللہ بہترین طریقے سے استقبال ہوا، اور مجھے بھی جرت ہوئی کہ اس موضوع کو جس طرح سے حوضہ علمیہ میں بیان کیا جاتا ہے اسی طرح سے میں آپ کے سامنے بیان کروں. دیکھیں، سب سے پہلے جب ہم معرفت کی بحث کریں گے، کیونکہ حدیث قدسی بھی ہے اور جس کو مقولہ عربی بھی کہا جاتا ہے، من عرف نفس فقط عرف رب. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچانا. یوں بھی میرے مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ اے انسان، اگر تو اپنی زندگی میں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا اے انسان تو اپنی زندگی میں 3 سوالوں کے جواب لے کر آؤ تو تیری زندگی کامیاب ہے. وہ کون سے 3 سوال ہیں جن کے جواب لے کر آنے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کہاں سے آیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں جا رہا ہے، تیسرا یہ ہے کہ آیا کیوں ہے. اس کا جواب زبانی نہیں، ہم نے اپنے کردار میں اس کا جواب دینا ہے. پہلا کہاں سے آیا، انا للہ، خدا کی طرف سے آیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. توجہ، یہ شیعہ سنی ہر ایک پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم وہاں سے آئے ہیں اس کی طرف جائیں گے. تو کتنا عجیب ہے یہ مسلمان، عام مسلمان وہاں سے آئے اور وہاں کی طرف جائے، اور نبی امام ہم بنائیں اور مر جائیں. نہیں، جیسے انسان وہاں سے آیا ہے انسان کا رہنما امام بھی وہاں سے آئے گا. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر. جن کو توفیق نہیں ہو رہی صلوات کی، مل کر ایسی صلوات پڑھیں ان کو بھی توفیق ہو جائے. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں سے آئے اور اسی کی طرف جائیں گے. اس کے 2 جواب تو مل گئے. کہاں سے آئے، کہاں جائیں گے. وہاں سے آئے، ادھر جائیں گے. آئے کیوں ہیں، توجہ چاہتا ہوں. اب آئے کیوں ہیں اس جہان میں، آئے کیوں؟ قرآن نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جن کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. قرآن کی آیت ہے سامنے، کوئی روایت نہیں ہے. آئے وہاں سے، جائیں گے وہاں. آئے ہیں عبادت کے لیے. یہ مائک کیوں بنایا گیا ہے؟ آواز پہنچانے کے لیے. اگر یہ آواز نہیں پہنچاتا تو بنانے والے کا ہدف خراب ہے. یہ موبائل کیوں بنایا گیا؟ بھئی فون سننے کے لیے، رابطہ قائم رکھنے کے لیے.
اگر یہ رابطہ نہیں کرواتا تو اس کا بنانے کا مقصد ہی نہیں تھا۔ یہ ممبر کیوں بنایا گیا؟ ذکر حسین کے لیے۔ اگر ذکر حسین نہ ہو تو ممبر بیکار۔ یعنی تو انسان کس ہدف اور مقصد کے لیے خلق ہوا؟ قرآن کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور خلق کس نے کیا؟ وہ جو قادر ہے، قدیر مطلق ہے۔ وہ ایسا قدیر مطلق ہے جس کی طاقت کو کوئی تصور نہیں کر سکتا، جس کی طاقت احاطے میں نہیں آ سکتی، جس کی قدرت احاطے میں نہیں آ سکتی۔ اس نے انسان کو خلق کیا ہے کہ عبادت کرے۔ اگر کوئی سوچے کہ اللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ آیت کہتی ہے کہ انسان تو عبادت کے لیے خلق ہوئے، تیرا غرض خلقت یہ ہے کہ تو عبادت کرے۔ جبکہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور جو بہت تھوڑے ہیں وہ بھی اگر عبادت کریں تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے عبادت، 22 گھنٹے۔ اب نعوذ باللہ یہ کہیں کہ کیا خدا کا جو مقصد تھا وہ مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ کہیں گے ہم تو نہیں کہیں گے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ جو کلمے کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، علی کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ کہیں گے تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تم خلق ہوئے عبادت کے لیے، ہم تو نہیں کرتے، تم مومن ہو، عبادت کرتے ہو، اور کرنے والے بھی 2 گھنٹے عبادت۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا 22 گھنٹے عبادت، 2 گھنٹے کھانا پینا ہونا چاہیے تھا۔ تو عبادت 2 گھنٹے ہو رہی ہے، کیا خدا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو؟ نہیں، کامیاب ہوا ہے، ہم نہیں سمجھے، کیونکہ قرآن کو علی سے ہٹ کر پڑھو گے نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ رحمان سمجھ میں آئے گا۔ تو اب اس آیت کو کون سمجھائے؟ جس کے دل پر، جس کے گھر پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ بتائے گا۔ یا رسول اللہ یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق نہیں کیا انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو عبادت کر رہا ہے انسان، جتنی بھی کرتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، باقی جو 22 گھنٹے 20 گھنٹے 18 گھنٹے باقی فارغ رہتا ہے، یہ عبادت کیسے کرے؟ تفسیر میزان میں 2 تفسیریں لکھی ہیں، ویسے تو بہت ساری تفسیریں ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف کے 70 باتیں ہیں، 70 ظاہر ہیں، مگر 2 تفسیریں جو میں نے اس مجلس کے لیے انتخاب کی ہیں، اب صلوات پڑھیں وہ میں بیان کر دوں۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ اب جو سن رہے ہیں وہ صلوات پڑھیں گے، جو سو رہے ہیں وہ سوتے رہیں۔ مل کر صلوات پڑھیں جو سن رہے ہیں، مل کر اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا 2 تفسیریں کس کی؟ وما خلقت الجن، کیوں خلق کیا ہے انسان اور جنوں کو؟ عبادت کے لیے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے لیعبدون، قرآن کی تلاوت کریں گے اس کو آپ کو ملے گا، یہ لیعبدون سب نے لکھا ہے۔ کیوں نہ لکھے؟ میں نے کیوں یہ لفظ کہا کہ سب نے لکھا ہے؟ بھئی قرآن ہے، سب نے لکھا ہوگا، اسی لیے سب نے کہا ہے۔ سب لفظ میں نے کہا ہے کہ زمانے والوں کو پتا چلے کہ سب کا قرآن ہی ایک ہے، نہ کسی کا 30 پارے کا ہے، نہ کسی کا 40 پارے کا ہے، سب کا وہی ہے جو ہر گھر میں موجود ہے۔ تو لیعبدون، یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کہ اس لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے۔ ایسا ایک حدیث بیان کرو، یا رسول اللہ یہ ہم خلق ہوئے عبادت کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں، واجب مستحب تمام نمازیں ملا کر، دعا زیارات قرآن سب ملا کے پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹے ہو رہے ہیں، 4 گھنٹے ہو رہے ہیں، تو کوئی ایسی عبادت ہے کہ وہ عبادت کریں تو 24 گھنٹے عابد کہلائیں؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سی عبادت ہے، وہ عبادت کریں تو اس آیت کو تفسیر مل جائے کہ کوئی اور نہیں ہے۔ خود رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی حبک، حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ اب اگر چاہتے ہو 24 گھنٹے عابد رہو، علی کو دل میں رکھو، گھر میں بیٹھو گے پھر بھی عبادت ہے، باہر نکلو گے پھر بھی عبادت، جاگتے رہو پھر بھی عبادت، سوتے رہو پھر بھی عبادت کہلائے گا۔ صلوات پڑھے مولا کی ذات پر مل کر۔
اچھا، اب وہ پہلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تو مولانا کل کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھیں، آج کہتے ہیں کہ فقط علی کو دل میں رکھیں. جتنے بیٹھے ہیں سب مولا علی کے عاشق ہیں. کوئی ہے جو کہے میں علی کا عاشق نہیں ہوں؟ تو ہر عاشق چاہتا ہے کہ میرا معشوق راضی رہے. ہر عاشق چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی رہے. بھائی دنیا کے عاشق دیکھ لیں جو گمراہ ہیں، چاہتا ہے جو معشوق کا لباس ہے وہی عاشق کا، جو معشوق کھاتا ہے وہی عاشق کھاتا ہے، جو عاشق جو محبوب کرتا ہے وہی عاشق کرتا ہے. تو اب جو بھی علی کا عاشق ہے دیکھے گا جو علی کہے اسے مان، جو روکے رک جاؤ تو عاشق کہلائے گا. یہ نہیں کہ علی کہاں کہاں ہم. نماز پڑھو، نماز تو کربلا والے پڑھ گئے. بھائی علی علیہ السلام 1000 رکعت پڑھتے تھے، وہ کہاں کہاں ہم. نہیں، علی والا جو علی سے عشق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، ولہ رکھتا ہے، مودت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو علی کہے. محبت حقیقی اسی کو ہی کہتے ہیں. مثال دیتے ہیں نا ہماری سندھ میں کہ مرشد نے کہا تھا مرید کو کہ پانی بھر کے دو، کہا کہ بابا آپ ہیں مرشد مگر پانی خود پیو. ہماری کہیں وہی محبت تو نہیں علی علیہ السلام سے کہ مولا ہم محبت آپ سے کرتے ہیں، عشق آپ سے کرتے ہیں، مگر جو آپ کہیں گے وہ ہم نہیں کر پائیں گے. نہیں، اگر آپ ہم نہیں کر پاتے تو علی نہ کہتے. یعنی ہم میں وہ توان و قدرت ہے، تبھی تو علی نے بھی حکم دیا ہے، جلی نے بھی حکم دیا ہے. صلوات پڑھیں مل کر مولا کی ذات پر. ویسے مولانا صاحب دیر کر کے آئے اور پھر اتنی مشکل بحث کے جمائیاں آ رہی ہیں، چھوڑے تو لنگر کھا کے سو جائیں. یہ سونے کے دن نہیں ہے، جاگنے کے اور جگانے کے دن ہیں. یہاں جسم نہیں جاگتے، یہاں ضمیر بیدار ہوتے ہیں. تو توجہ کریں اور اس فرش عزا پر حر بن کے اٹھنا ہے. اور جب یہ 10 دن گزرے تو تمام 11 مہینے 20 دن اس ذکر کا اثر ہمارے وجود میں، ضمیر میں، خمیر میں، روح میں رہے. ہمارے استاد کہتے ہیں اے عزادار، جملہ سنی کا بہت بہترین عالم دین ہے، اس نے جملہ کہا کہ اے عزادار خود پر غور نہیں کرتے کتنے اللہ نے کتنی نعمت عطا کی ہے تجھے، مگر یہ کہ وہ نعمت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا گوشت کی دکان پر 2 گھنٹے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، گھر میں آؤ تو گوشت کی خوشبو جسم سے آتی ہے. کہا عطر کی دکان پر 1 گھنٹہ وہاں رک جاؤ، بدن میں عطر کی خوشبو ہو جاتی ہے. ایسے ہی گلاب کے کھیت میں چلے جائیں، واپس آئیں تو وہی خوشبو آتی ہے. کہا کہ حیف ہے عزادار، 10 دن حسین کے فرش پر بیٹھے رہو اور 11ویں دن حسینیت کی خوشبو نہ آئے تو فرش عزا پر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. پہلی تفسیر کیا ہوئی کہ علی سے محبت رکھو. دوسری تفسیر لے یعبدون. علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لے یعبدون سے مراد ہے لے یعرفون. اللہ نے خلق کیا ہے معرفت کے لیے. کہتے ہیں کیوں معرفت کے لیے؟ کہا حدیث قدسی نہیں پڑھی، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو خلق کیا. اب وہ مخلوق کوئی ملا نہیں ہے، مولا ہے جس نے اس کو پہچاننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پہلی مخلوق کو خلق کیا جس نے پہچانا، پھر دوسرے کو اسی نور سے، تیسرے کو اسی نور سے 14 خلق کیے ہیں. ایسے خلقت کے شاہکار بنائے ہیں کہ میں تمہارے ذہنوں میں آؤں گا نہیں، عقلوں میں آؤں گا نہیں، بصارتوں میں آؤں گا نہیں، سماعتوں میں آؤں گا نہیں. اب اگر مجھے پہچاننا ہے، میں نے 14 کو خلق کیا، ان کو دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ. 14 کو خلق کیا ہے. لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر.
کل میں عرض کر رہا تھا کہ معرفت کے حوالے سے اور امام کا موضوع رکھنا ہی ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ تھوڑی سی معرفت امام کی آ جائے، کیونکہ رسول نے وہ حدیث بیان فرمائی ہے، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے بارہا سنی ہے، کل بھی میں نے اس حدیث کی تلاوت کی تھی۔ حدیث کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتتن جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا اس کی موت موت جاہلیت ہے۔ حدیث مل گئی۔ اور یہ شیعہ سنی تمام نے لکھا ہے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت موت جاہلیت ہے۔ جس دور میں جائیں وہاں امام کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ حدیث نبوی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جہاں حدیث نبوی کا تعلق قیامت تک ہے اور پہچاننے کا تعلق قیامت تک ہے، پھر سوچنا چاہیے امام کو پہچاننا واجب ہو اور امام کا رہنا بھی واجب ہے۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ پہچاننا واجب ہو اور امام نہ ہو۔ یہ ہر ایک کا اپنا مقدر ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر، مل کر صلوات پڑھیں، اللہم تو امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ آگے چل کے ایک مرحلہ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا پھر دیکھیں پہچاننا ضروری کیوں؟ اللہ نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے، پھر مفسر نے فرمایا لے یعرفون، پہچاننا، بنیاد پہچان رکھی ہے ہر عبادت کی، ہر تعظیم کی، ہر شے کی بنیاد کیا ہے؟ معرفت ہے۔ مثال دوں آپ کو، مثال کے طور پر یہاں دو شخص آتے ہیں آپ کے اس مجمع میں، ایک کو آپ جانتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا اگر معرفت نہیں ہوگی تو عبادت تعظیم ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال دوں، پھر قرآن کی مثال دیتا ہوں۔ دو شخص آتے ہیں، ایک کو آپ جانتے ہیں، ایک کو آپ نہیں جانتے۔ جس کو جانتے ہیں ان سے بھی ملیں گے، جن کو آپ نہیں جانتے ان سے بھی ملیں گے۔ ملنے میں فرق ہوگا، کسی کو ایسے ملیں گے، کسی کو ایسے ملیں گے۔ بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا اس طرح سے؟ کسی سے آپ باتیں کریں گے، کسی سے فقط ہاتھ ملا کے چھوڑ دیں گے۔ یہ پھر دوبارہ وہ جس کو آپ جانتے ہیں وہ کہے گا ابو ذر بھائی اس کو آپ جانتے ہیں؟ کہا نہیں میں ان کو نہیں جانتا۔ کہ یہ فلاں مولانا صاحب کے بھائی ہیں، یا یہ کہیں گے یہ جو بین الحرمین میں ملا تھا، یہ وہ ہے جو مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں ملا تھا۔ تو ایک مرتبہ پہلے بھی مل چکے ہیں، پھر دوبارہ ملیں گے، دونوں ملنے میں فرق آ جائے گا۔ بھئی پہلے بھی ملے تھے اب بھی مل رہے ہیں، فرق کیوں آ رہا ہے؟ کہا پہلے معرفت نہیں تھی ایسے ملا تھا، معرفت آ گئی ایسے مل رہا ہوں۔ یعنی آپ کے وجود نے بتایا کہ معرفت ہوگی تو تعظیم بھی ہوگی۔ اب چلے قرآن کی طرف۔ اللہ نے حکم دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دیکھیں آپ کا مجمع سمجھ کے چلتا ہے، اور مجھے توقعات بھی یہی ہے کہ آپ سمجھ کے چل رہے ہیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ پر حسن ظن رکھوں اور آپ خاموش رہیں اور آخر میں پتہ چلے کہ مولوی صاحب مزہ نہیں ہوا۔ نہیں، جو بات میرے موضوع میں کسی کو بھی سمجھ میں نہ آئے مکمل وہ اختیار رکھتا ہے کہ میں دوبارہ بیان کروں گا اور دوسری مثالیں دے کر بیان کروں گا، کیونکہ یہ ممبر الجھن کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر معرفت ہے، یہ فتنے کا ممبر نہیں ہے، ایمان کا ممبر ہے۔ یہ ممبر غاصبوں کا نہیں ہے، علی کا ممبر ہے۔ تو اسی لیے باتوں کو سمجھتے ہوئے چلے۔ اللہ نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، جب اس میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا۔ سب نے اقرار کیا سوائے ایک کے، مگر فرشتوں نے بھی سوال کیا، پروردگارا ہم اتنی عبادت کرتے ہیں اور خلیفہ یہ بن رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب بتائیں کہ ملائک زیادہ بڑے بزرگ تھے یا یہ بننے والا؟ ظاہراً ملائکہ کے سامنے یہ بچہ تھا،
اللہ نے کہا کہ میں عمر دیکھ کر خلیفہ نہیں بناتا، میں فضیلت دے کر بناتا ہوں۔ آسمان پر یہ فیصلہ کیا، اچھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ ملائکہ نے سوال کیا۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ جو اس کو علم دیا گیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ معرفت کرائی، پھر روح پھونکی، وہی ملائک جو سوال کر رہے تھے اب وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ سوال کرے کہ اے ملائکہ پہلے سوال کیا تھا اب سجدہ کیوں کیا ہے؟ کہا معرفت نہیں تھی، سوال کیا ہے، معرفت آئی ہے تو سجدہ کیا ہے۔ تو کیا ظاہر ہوا؟ معرفت آئے گی تو سجدہ ہوگا۔ اسی لیے جو آپ ذوالجناح نکالیں، علم لے کر جائیں، جو معرفت والے ہیں، چاہے ہمارے قبیلے والے نہ ہوں پھر بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ جن کے پاس معرفت نہیں ہے، اور معرفت اس کے پاس نہیں ہے جہاں معرفت کا سلطان علی نہیں ہے، جہاں حسین نہیں ہے، جہاں حسین نہیں ہے وہاں بدعت کے فتوے ہیں، جہاں حسین ہے وہاں تعظیم بھی ہے، معرفت بھی ہے، جھکا بھی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر مولا کی ذات پر۔ اور یہاں آپ کو ایک وظیفہ دے کر جاتا ہوں، ایسا وظیفہ جس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر واجب نماز کے بعد آپ اگر چاہتے ہیں کہ قبر سے عارف امام بن کے اٹھے تو اپنی واجب نماز کے بعد ایک دعا پڑھ لیا کریں، اور دعا بھی ایسی ہے، کمال ہے، کیونکہ معصوم کی دعا ہے۔ دیکھیں دعا میں اور معصوم کے قول میں بہت بڑا فرق ہے دونوں معصوم کے لسان مبارک سے نکلے ہوئے، دعا بھی قول بھی، دعا بھی حدیث بھی، مگر دونوں میں فرق ہے، عظمت میں فرق ہے، رفعت میں فرق ہے، عزت میں فرق ہے۔ دونوں کلام کو عزت ہے، مگر جیسے دعا کو ہے ویسے قول کو نہیں ہے۔ یعنی کیسے؟ گفتگو قول جو ہے وہ مخلوق کو خطاب کر کے کیا جاتا ہے، دعا خدا کو خطاب کر کے کی جاتی ہے۔ مخلوق سے جب معصوم نے گفتگو کی تو مخلوق کے عقل کے مطابق گفتگو کی ہے، تو وہ محدود دائرہ رکھ کے کلام کیا ہے، اور جو دعا کی ہے وہ لامحدود کو خطاب کر کے دعا کی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، جو مخلوق سے کلام کریں وہ قول ہے، جو خدا سے کلام کرتے ہیں وہ دعا ہے۔ اس لیے معصوم کی دعا، یہاں پر آگے دعا سے پہلے ایک جملہ، مولانا صاحب بہت دعائیں پڑھتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب سے وظیفہ لیا، یہ دعا جا کے پڑھو 1000 مرتبہ، اس نے 10,000 مرتبہ پڑھی، اثر ہی نہیں ہوا۔ آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دعا پڑھنے کا حکم ہے یا دعا مانگنے کا حکم ہے؟ اچھا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا عربی میں ہے، آپ نے ایک زبان فارسی سیکھ لی ہے، ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پانی مانگنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ پڑھنا ہے یا مانگنا ہے۔ اب پانی مانگنا چاہتے ہیں، اب آپ بیٹھ کے کاغذ کو اٹھا کر اب پانی مانگے، پانی 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 کہہ گا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، اور ایک ہی مرتبہ آپ نے کہا کہ بھائی پانی دے۔ آپ پڑھ رہے تھے، آپ کو نہیں ملا، آپ نے مانگا، آپ کو ملا۔ دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے ملتی ہے۔ اسی لیے دعا جب تک پڑھتے رہیں گے نہیں ملے گا، ایک مرتبہ مانگو وہ بھی کریم ہے۔ علم پر جاتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، 8 محرم کو جملہ کہتا مگر یہاں کہہ رہا ہوں، علم سے اتنا مانگا نہیں ملا، مانگا کب ہے؟ مانگا کب ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ ایسے ہاتھ باندھ کر علم کے سامنے یا سجدہ کر کے کہیں کہ غازی میرا یہ کام کر، عباس میرا یہ کام کر، عباس میرا یہ کام کر، عباس نہیں، زبان سے ورد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو پڑھ رہے ہو، مانگ کب رہے ہو؟
یہ ہو نہیں سکتا کہ آل محمد کے گھرانے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے سوال کرے، مانگے اور خالی آ جائیں۔ میں نے بچہ کیوں کہا ہے؟ ظاہراً بچہ کا ہے، حسین 7 برس کا ہے، اگر راہب مانگے تو جھولیاں بھر، ضروری ہے کہ آپ مانگے تو ملے گا۔ کیا کروں؟ جو جملہ کہنا چاہتا تھا علم کے حوالے سے نہیں روک سکتا ہے، تو جو علم اٹھانے والے جملہ کہوں ہے، تو جو جملہ کہوں۔ کہا علامہ عباس علی نجفی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، کہا کہ غیروں نے علم کو سمجھا ہے، ہم نے نہیں سمجھا۔ کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھی کام آتا ہے پہلے خود آزمائی کرتے ہیں، پھر اپنے جیسے کو ڈھونڈتے ہیں، پھر جو بھی ملے اس کو کہتے ہیں آپ دعا لکھ کے دے دیں، تعویذ لکھ کے دے دیں، یہ کر کے دے دیں، وہ کر کے دے دیں۔ گھر میں علم ہے پھر بھی در بدر کیوں جا رہے ہیں؟ علم سے کیوں نہیں مانگتے؟ یعنی عقیدہ نہیں ہے نا۔ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمنوں کا عقیدہ ہے۔ کہا کیسا عقیدہ؟ کہتے ہیں جس گلی میں علم ہو نہ جانا، کیوں؟ یہ نکاح توڑتا ہے۔ جب یہ لکڑی ہے، کپڑا ہے، تو توڑتا کیسے ہے؟ یہ ہر ایک کا اپنا مقدر ہے، کسی کو یہی توڑتا ہے، ہمیں جوڑتا ہے جری، یہ جوڑتا ہے کسی کو توڑتا ہے، علم کرتا ہے۔ مگر آپ مانگیں، مانگ کے دکھائیں، ایسے پڑھیں نہیں، مانگیں، غازی کو مولا کو پکارے، غازی مولا کا وسیلہ دے کر خدا کو پکارے۔ یہاں پر تو جھولے کا وسیلہ خالی نہیں جاتا۔ جو اس مت کے گھرانے میں سب سے چھوٹا باب الحوائج ہے، ان کے دروازے سے جھولیاں بھر کے ملتی ہیں، مگر شرط یہ ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاہ لباس والا دعا کر کر کے چلا جاتا ہے، نہیں ملتا، وہاں کا آئے ایک سوال کرے۔ یہ ایسے مناظر آپ کے سامنے گزرے ہیں، بھئی ہمارے خاندان نہیں، ہمارا شیعہ بھی نہیں ہے، ماتمی بھی نہیں ہے، وہاں سے آیا لے کے چلا گیا، یہاں والا کیوں نہیں لیتا؟ سوچنے کی بات ہے، یہاں والا کیوں نہیں لیتا؟ عزادار ہے، لینا چاہیے۔ تو یا تو یہ ہے کہ اسے مانگنا نہیں آتا، یا یہ ہے کہ آپ کا مانگنا انہیں اچھا لگتا ہے، یا یہ ہوتا ہے گھر کا بڑا ہو نا، کوئی باہر والا آ جائے، کہتے ہیں یہ نہ کھائیں گے پھر بھی خاموش رہیں گے، وہ باہر والا ہے، یہ لے جائے۔ اسی لیے بہت سارے فلسفے ہیں، اسی لیے دعا مانگی جائے، ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، تاکہ جب امام کا ظہور ہو، قبروں سے اٹھے، تو کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ آپ کا مولا یہ ہے، نہیں، اٹھتے ہی قدموں میں جا کے رکیں کہ یہی ہمارا مولا ہے، چاہے دیکھا نہیں ہے مگر ایمان۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ میرا سلام ہے ان پر جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، پھر بھی تم حاضرین میں سے زیادہ ہم سے محبت بھی رکھیں گے، عقیدت بھی رکھیں گے۔ اور اسی لیے آیت اللہ نے فرمایا تھا، ہمارے استاد نے فرمایا تھا کہ اے کاش جتنی ہم مولا سے عقیدت رکھتے ہیں اتنا ہمارا عمل ہوتا۔ اس لیے فرش ادا پر ہر نمازی آتا ہے، میں نے کل عرض کیا تھا دعا کیسے پڑھے ہر واجب نماز کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ پروردگار اپنے وجود کی معرفت عطا کر، اگر تو نے اپنی معرفت نہ دی تیرے نبی کو پہچان نہیں پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ۔ پروردگار اپنے رسول کی معرفت دے، نبی کی معرفت دے، اگر نبی کی معرفت نہ ملی تو تیری حجت کو پہچان نہیں پاؤں گا۔
حجت وہی امام ہے۔ اللہم عرفنی حجتک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِی حجتک، اے پروردگارہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، اگر تیری حجت کی معرفت نہیں ملی زللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، دین کو چھوڑ جاؤں گا، دین سے بھاگ جاؤں گا۔ یعنی معرفت امام نہ ہو، معرفت حجت نہ ہو تو انسان دین سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، پھر جہاں جہاں حجت نہیں ہے اسے سیدھا راستہ نہیں ملتا، سیدھا راستہ اس کو ملتا ہی نہیں ہے جب تک وہ حجت تک نہ پہنچے۔ ایک ایسی مل کر صلوات پڑھے تاکہ مولا ہمیں معرفت حجت عطا فرمائے، مل کر صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ معرفت کے لیے دعا مانگے، اسی لیے پیغمبر خدا نے فرمایا اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم اللہ کی معرفت ہے۔ اسی پیغمبر کا وصی برحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، پہلا دین معرفت ہے، معرفت خدا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ابتدائی علم معرفت خدا ہے، اور مولا نے فرمایا کہ اول دین معرفت خدا ہے۔ نبی نے بھی وہی فرمایا، وصی نے بھی وہی فرمایا۔ یہ دو جملے ملا کر نتیجہ نکالے، جس کے پاس معرفت خدا نہیں اس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس معرفت خدا نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر علم چاہتے ہو پھر بھی معرفت خدا، اگر دین چاہتے ہو پھر بھی معرفت خدا۔ جب تک معرفت خدا نہیں آئے گی انسان نہ دین سمجھے گا، نہ دین دار بنے گا، نہ دین پر عمل کرے گا۔ مل کر صلوات پڑھے مولا کی ذات پر، مل کر۔ بس ایک منزل کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اب مولا حسین نے فرمایا۔ جتنے حسینی بیٹھے ہیں توجہ چاہتا ہوں، شب عاشور اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مولا نے خطبہ دیا، خطبہ دیتے مولا نے فرمایا یا ایھا الناس ما خلق اللہ العباد لیعرفوہ۔ مولا نے فرمایا اے میرے خیمے بلکہ پوری کائنات کے انسانوں، اللہ نے انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس کو پہچانے۔ پھر میرے مولا نے آگے فرمایا اذا عرفوہ عبدوہ، جو اس کو پہچانے گا وہی عبادت کرے گا۔ یعنی مولا نے، توجہ چاہتا ہوں، مولا نے اس کی خدا کی معرفت کو عبادت کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ جو پہچانے گا وہی سجدہ کرے گا، جو نہیں پہچانے گا وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ پھر ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہاں کھڑے ہو کر ایک صحابی سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مولا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے خلق کیا ہے عبادت معرفت کے لیے، اور جو پہچانے گا وہی سجدہ کرے گا۔ آپ تھک تو نہیں رہے ہیں نا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یا کہیں تو وہ چٹکلے والی مجلس پڑھنا شروع کر دوں کہ آپ بھی واہ واہ میں بھی واہ واہ، نہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ مجھے سمجھ میں آئے۔ اگر سمجھانے والی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں اس منبر پر سمجھنے اور سمجھانے والی باتیں کی جاتی ہیں، اور تمام اہل عرفان بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے اگر اہل عرفان نہ ہوتے تو آج مجمع نہ بڑھتا۔ مجمع بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں لینے کے لیے آئے ہیں، اور ویسے بھی حسین کا دروازہ ہے ہی لینے والا، یہاں پر ہر ایک لیتا ہے۔ تو یہاں پر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا
بے ابی انت و امی، مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ مولا نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ معرفت خدا حاصل کرو، اللہ کے عارف بن جاؤ، تو یاد رکھو کہ جو تمہارے زمانے کا امام ہے اسی کی اطاعت کرتے رہو، اسی کی معرفت حاصل کرو، گویا تم نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے۔ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں اگر تمہارے پاس امام ہے تو خدا کی معرفت ہے، اگر امام نہیں ہے سب کچھ ہوگا، خدا کی معرفت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ بس یہ جس چیز کے لیے میں نے زحمت دی تھی وہ جملے قریب آ گئے ہیں۔ اب اس مقدمے کو جو جو سمجھا ہے مل کر ایک پرجوش حیدری صلوات پڑھیں، پوری طاقت کے ساتھ صلوات پڑھیں مل کر۔ یہاں پر معرفت کیا ہے؟ واجب، حدیث سے روایات سے معصوم کی زبانی معرفت واجب ہے۔ اب آئیں معرفت واجب، اب 4 جملے اور سنیں۔ جناب سلمان سب جانتے ہیں، جناب سلمان وہ جس کو سلمان محمدی کہتے ہیں، اور اپنے ہر قول میں اکثر ہمارے سچے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سلمان 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 کہتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ ہر وقت سلمان سلمان کرتے ہیں کیوں؟ کہا کہ اس نے وفاداری ایسی کی ہے کہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جو وفاداری کرتا ہے ان کو یہ یاد رکھتے ہیں۔ اور مولا نے فرمایا السلمان باب اللہ التی یؤتی منہ، سلمان اللہ کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ اللہ جس کو بھی عطا کرتا ہے سلمان کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ جن کا سلمان اتنا عظیم ہے ان کا کل ایمان کتنا عظیم ہوگا۔ وہی ایسا جناب سلمان مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، معرفت ذہن میں رکھیے گا۔ کسی نے پوچھا کہ یا سلمان مسجد میں کون ہے؟ ایک فلاں فلاں فلاں، اور ایک کو نہیں جانتا۔ اندر گیا، دیکھا کہ علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، واپس آیا سیدھا رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، سلمان جیسا زمین پر سچا ہے ہی نہیں، آج سفید جھوٹ بولا ہے۔ اتنے میں جناب سلمان آ گئے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ سلمان کہتا ہے کہ میں علی کو نہیں جانتا۔ کیا علی کو نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتا تو دن بھر یہ زیارت کس کی کرتا ہے؟ قدموں کے نشان، کن کے قدم کے نشان چومتا رہتا ہے؟ کن کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے؟ آج کہتا میں پہچانتا نہیں۔ سلمان یہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا مجھے یا علی جانتا ہے یا جلی جانتا ہے، اور جلی کو یا علی جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اور علی کو یا جلی جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نہ جلی ہوں نہ رسول ہوں جو علی کو پہچانو۔ جب 10ویں درجے والا سلمان، وہ ایک شعر تھا بہت پرانا، مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر ایک قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقداد ابو ذر عمار بھی جیون بھر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ تو جب سلمان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اچھا 10ویں درجے والا وہ کہتا ہے میں نہیں پہچان سکتا۔ اور معرفت بھی واجب ہے، اگر نہیں رکھتے تو موت جاہلیت ہے، معاملہ بہت بڑا ہو گیا۔ نبی نے بھی فرمایا کہ تم نہیں پہچان سکتے۔ جب نبی نے فرمایا تم نہیں پہچان سکتے اور جناب سلمان کہتے نہیں پہچان سکتے، اب جناب کل ایمان نے خطبہ شکشکیہ میں فرمایا
اور مولا کا نہج البلاغہ۔ عزاداروں، مومنوں، توجہ چاہتا ہوں، وہ والدین، وہ جو بڑے بھائی ہیں، جو سرپرست ہیں گھر کے، ان کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے اپنے بچوں پر قرآن کی تعلیم آپ نے واجب کر دی ہے، اسی طرح سے نہج البلاغہ کی تعلیم واجب کریں۔ سب سے پہلے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پہلے خطبے سے لے کر آخر تک پڑھیں، خود پر واجب کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح، جس طرح سے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اپنے امام کو ہدیہ دینے کے لیے کم سے کم 50 آیتیں صبح اٹھ کے پڑھیں۔ اس طرح سے سال گزرے گا، آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا، تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نہج البلاغہ کا اپنا وتیرہ بنائیں۔ صبح اٹھے یا شام کو، دوپہر کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا ایک خطبہ اٹھائیں، تھوڑا پڑھیں، 4-5 سطر اس کی پڑھ کر تھوڑا ترجمہ پڑھیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ ابتدا میں مشکل لگے گا، مگر مشکل کشا کو پکارتے ہوئے پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے بچوں کو کچھ ایسی کتابیں ہیں ضروری پڑھائیں۔ قرآن تو پڑھاتے ہیں، نہج البلاغہ، صحیفِ سجادیہ، مفاتیح الجنان اور توضیح المسائل، یہ پانچ آئیں گے تو کردار میں نور آئے گا۔ اگر یہ 5 نہیں رہے تو کتنے بڑے آفیسر بن جائیں گے۔ بڑا آدمی بننا کمال نہیں ہے، بڑا انسان بننا کمال ہے۔ یہ 5 کتابیں آپ کو بڑا انسان بنا دیں گی۔ کون سی؟ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفِ سجادیہ، مفاتیح الجنان، توضیح المسائل۔ یہ 5 کتابیں آپ کی زندگی کو پر نور کر دیں گی۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ معصوم نے فرمایا، جناب سلمان نے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتا۔ رسول خدا نے فرمایا تم نہیں پہچان سکتے۔ اب مولا علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں خطبہ شکشکیہ میں، فرماتے ہیں ینحدر عنی سیل ولا یرقا الی الطیر۔ علی کو کیا سمجھا ہے تم لوگوں نے؟ علی وہ بلندی ہے جس بلندی پر تمہاری عقل کا پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ جہاں تمہارے عقل کے پرندے کی اڑان ختم ہو جائے وہاں سے علی شروع ہوتا ہے۔ اور ینحدر عنی سیل، مجھ سے فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اب علی علیہ السلام کہتے ہیں نہیں پہچان سکتے، چلیں جن کے عزادار ہیں وہ اس مولا کے پاس 2 شخص آتے ہیں، آگے کہتے ہیں مولا اپنی معرفت کروائیں، اپنی حقیقت بیان کریں۔ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اپنی معرفت، مولا اپنی حقیقت بتائیے۔ مولا نے فرمایا برداشت نہیں کر پاؤ گے، مولا آپ بیان کریں، تھوڑا سا بیان کریں۔ جب سوال ہوا تو مولا نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے، تھوڑے ہی بیان کیے، یہ زمین پر گر گئے۔ یہاں پر ملتا ہے، علامہ مجلسی نے لکھا کہ ایک دیوانہ ہو کر اٹھا، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہوئی اس پر جو دیوانہ بن کر اٹھا، اگر دیوانہ نہ بن کر اٹھتا تو یہ کافر بن کے چلا جاتا۔ 4 بڑی دلیلیں ملی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ جب پہچان نہیں سکتا تو اتنے بڑے مجمع پر معرفت امام رکھنے کا مطلب کیا تھا، یہ موضوع رکھنے کا مقصد کیا تھا جب معرفت حاصل کر نہیں سکتے۔ اب چلیں، ایک بڑے صغیر کے عالم دین گزرے ہیں، ویسے میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں مگر اس عالم دین نے بہت بڑی خدمت کی ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جملہ دینا چاہتا ہوں۔ علامہ نقن علیہ رحمہ بڑے صغیر کے مجتہد گزرے ہیں، بلکہ یہ کہوں کہ اجتہاد کا اجازہ دینے والے علامہ نقن علیہ رحمہ گزرے ہیں۔ اجازہ یعنی کیا؟ جن کی علمیت بھانپ کر بتاتے تھے کہ یہ مجتہد ہے یا نہیں ہے۔ اور نجف کے عالم دین جس مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو ہند میں خط لکھ کے ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مثال دے کر بتایا، کہا کہ علی کو پہنچ نہیں سکتے،
حسین مولا کی کما حق معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تاکہ مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو، اگر کوئی ایک سوئی دے اور کہے کہ اس سوراخ میں، سوئی کے سوراخ میں سمندر کا پانی بند کرو، اب پانی بند کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہاں سمندر، کہاں یہ سوئی کا ناکا؟ کہا پھر اس کو غوطہ دو، سمندر کی تہ میں لے کر جاؤ، سمندر کے قرب میں لے کر جاؤ، ساحل میں لے کر جاؤ، جتنا ظرف ہے اس کا اتنا پانی آئے گا۔ کہا علی تمہارے معرفت کے ظرف سے بہت بڑا ہے، مگر جتنا ظرف ہے اتنا ولایت کے سمندر میں غوطہ لگاؤ گے تو کچھ علی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں ایک قدم تم بڑھاؤ 10 قدم کی ہم توفیق دیتے ہیں۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ 2 منٹ میں اور آپ کے لینا چاہتا ہوں، ہے آپ راضی بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2 منٹ یا 3 منٹ، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس آخری ایک جملہ ہے تاکہ یہ معرفت والا چیپٹر آج مکمل ہو جائے اور کل سے ہم امام لفظ پر گفتگو کریں گے اور امام کے ساتھ ساتھ کربلا کے شہیدوں کا ذکر کرتے ہوئے چلیں گے۔ ہے توجہ؟ مولا نے فرمایا معرفت پر کیوں زور دیا ہے مولا نے فرمایا کلو امرائن، مولا فرماتے ہیں کلو امرائن قیمتہ المعرفہ، فرماتے ہر انسان کی قیمت اس کی معرفت ہے۔ یعنی اگر خود کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو معرفت حاصل کرو، جتنے عارف بنو گے اتنی تمہاری قیمت و قدر بنے گی۔ کیسے قدر بنے گی؟ ادھر معرفت دل میں آتی جائے گی، ادھر انسان ایمان کے مراتب کو طے کرتا کرتا سلمان بن جائے گا۔ وہ ہے کہ انسان اس مراتب کو طے کرے، تو اسی لیے مولا نے فرمایا معرفت ہوگی تو انسان قیمت۔ اسی لیے جس مولا کی بارگاہ میں آیا ہوں اس کے آج 2-4 جملے میں بیان کر کے اور میں مصائب پڑھوں گا۔ معرفت ہے تو قیمت بنے گی۔ میں نے کہاں سے جملہ کہا؟ نہج البلاغہ سے مولا نے فرمایا۔ پھر ایک حدیث تاکہ اس جملے کی وضاحت ہو جائے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کوئی بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا عنقریب ارض خراسان پر 2 پہاڑوں کے درمیان میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہوگا، جو اس کی زیارت کرے گا اس کا ثواب 1 حج ہے۔ زیارت کا ثواب 1 حج کا ثواب ہے۔ جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا حج؟ پیغمبر نے فرمایا 1 نہیں 7۔ پھر حیرت بڑھی، کہا 1 زیارت کا ثواب 7 حج؟ فرمایا 7 نہیں 70۔ پھر حیرت بڑھی، فرمایا 700، 7000، 70,000 حج کا ثواب ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا۔ اسی لیے امام جواد علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں اپنے بابا کی زیارت کا ثواب بیان کرنے لگوں تو لوگ حج کو چھوڑ دیں گے۔ 70,000 حج۔ مولا سے سوال کیا گیا مولا یہ رسول خدا کی حدیث ہے 1 حج سے لے کر 70,000 تک، یہ کیسے ہوا؟ مولا نے فرمایا یہ موقوف ہے معرفت پر، جیسی معرفت لے کر زیارت کرو گے ویسا ثواب ملے گا۔ اگر خالی جاؤ پتہ بھی نہ ہو کہ کس کے پاس جا رہا ہوں، 1 حج امام سمجھ کر جاؤ 7، ولی سمجھ کے جاؤ 70، حجت خدا بن کر سمجھ کر جاؤ تو 700، مولا سمجھ کر جاؤ، اعلیٰ سمجھ کر جاؤ تو 7,000، اور اپنا آقا سب کچھ سمجھ کے جاؤ تو 70,000۔ یہ نہیں کیا سب کچھ، یہ نہیں کیا مولا آپ کے پاس آیا ہوں، اب اس وجود پر آپ کا حکم چلے گا، آپ جو کہیں گے کھاؤ وہ کھاؤں گا، جس سے روکیں گے رک جاؤں گا۔ پھر کا 70,000 معرفت پر موقوف ہوئی زیارت مولا کی،
اور یہی میرے مولا 8ویں امام برحق امام ہیں، اور مولا امامت کے لیے مولا نے سفر کیا ہے۔ بس 2-4 جملے اور رہ گئے ہیں فضائل کے۔ امامت کے لیے مولا نے سفر کیا ہے۔ میں تھکا ہوا تھا، سوچا یہ تھا کہ میں مختصر پڑھ کے معذرت کر لوں گا، مگر محرم کے ایسے ایام اور موضوع ایسا ہے اور آپ کی محبتیں ایسی ہیں، دل کرتا ہے کہ موضوع کو مکمل کرنے کے بغیر نہ اتروں، تاکہ آپ تک ایسی باتیں، ظاہر مجمع میں ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، اکثر وہاں ہوتے ہیں، ایسے ایک آدھ ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے مجبوراً کہتے ہیں کہ ختم ہو تو بات بنے ورنہ بات نہیں بنے گی۔ بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پوری مجلس میں ایک نعرہ لگایا ہے، چلو میں جوڑی کر دیتا ہوں تاکہ ثواب مکمل ہو جائے۔ مل کر ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اچھا، اب یہ کہ صلوات کی جگہ پر نعرہ لگواؤں تو آپ بیدار ہو جاتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کی زیارت امام رضا علیہ السلام ولایت اور امامت کے لیے آئے تھے۔ توجہ اب چاہتا ہوں، اب دیکھیں کہ بڑے بڑے انتظار کر رہے تھے نشاپور میں کہ اپنے دور کا علی اور محمد آئے۔ 30,000 کا مجمع ملتا ہے کہ جن نے کاغذ قلم اٹھایا ہوا تھا، جیسے امام کی سواری آئی، لبیک اور اللہ اکبر کے نعرے بلند تھے، بڑھ بڑھ کے وہ مولا کی سواری کی رسیوں کو چوم رہے تھے، آگے بڑھ بڑھ کے چوم رہے تھے۔ اور وہاں ایک نے بڑھ کر کہا کہ مولا یا اپنا رسول اللہ، آپ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کریں۔ مولا نے فرمایا، ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹا، مولا نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اللہ کہتا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو سلسلہ سند کے لحاظ سے جس کو کہا گیا ہے سلسلہ تو ذہب، سونے کا سلسلہ۔ مولا نے فرمایا اس حدیث کو میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، یہاں تک مولا علی علیہ السلام تک بات آئی۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے کہا میں نے جبریل سے سنا، جبریل نے کہا کہ میں نے لوح محفوظ سے، لوح محفوظ پر خود خدا نے لکھا، کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا اس کو امان ملے گا عذاب سے۔ جب یہ کہہ چکے تو انہوں نے لکھا، ایک مرتبہ پھر میرے مولا نے پردہ ہٹایا، فرمایا وَشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ ان کی اس لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں امام رضا علیہ السلام، یعنی مولا ولایت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے عظیم امام کوئی کائنات میں ایک علی جیسا، علی کہوں تو یعنی 12 علی ہے، کوئی ان جیسا ایک لا کر دکھا دیں۔ اور اسی امام نے فرمایا میرے زائروں، جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے، اس منبر پر میں دعا ہمیشہ مصائب میں مانگتا ہوں، آج میں فضائل میں دعا مانگتا ہوں، مولا جتنے عزادار بیٹھے ہیں ان تمام عزاداروں کو شاہ خراسان کا زوار بنا۔ تو عزیزو، مولا نے فرمایا جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا میں امام ہو کر وعدہ کرتا ہوں، امام رضا نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اپنے زائروں کے لیے، وہ ایک مرتبہ آتا ہے میں 3 مقامات پر اس کی مدد کروں گا۔ ایک، پہلی مرتبہ جب اس کو قبر میں دفنایا جائے گا، عزیز و اقارب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت یہ اکیلا ہوگا کہ میرے زائر زمانے والے پریشان رہیں مگر تو پریشان مت ہونا، میں تیری قبر میں آ کر تیری قبر کو اپنے نور سے بھر دوں گا، روشن کر دوں گا۔ کیوں؟ یہی زائر اپنے والدین کو، گھر والوں کو، وطن کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا جب یہی وطن والے مٹی کے منوں میں دفن کر کے جائیں گے اس وقت میں آ کر مدد کروں گا۔ دوسرا مقام جب اعمال نامہ دیا جائے گا، گناہوں سے اعمال نامہ وزنی ہوگا، مولا فرماتے ہیں میں آ کر تیرا اعمال نامہ تیرے سیدھے ہاتھ میں رکھوں گا، ہلکا کر کے دوں گا،
اور اپنی زیارت کا ثواب ڈال کر دوں گا، تیرا سفر آسان رہے۔ مولا نے فرمایا ہر ایک پریشان ہوگا اپنے اعمال کی بنیاد پر، اے میرے زائر تم پریشان مت ہونا۔ تیسرا مقام ہے پل صراط پر، ہر ایک پریشان ہوگا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے میرے زائرو کوئی پریشان نہ ہو، اس وقت ہر ایک پریشان ہوگا، میں پل صراط پر آ کر تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ وہاں اس وقت عالم غربت میں ہوگا وہ انسان۔ مولا نے فرمایا میں عالم غربت میں، کیونکہ غریب الغربا لقب ہے مولا کا، جب عالم غربت میں امام کے زائر جا کے بنیں گے، مولا ان تین مقامات پر جب ان مرنے والا غریب ہوتا ہے اس وقت امام جا کر مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے نشاپور کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو بزرگ بوڑھے زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص فوت ہو گیا، باقی ایک رہ گیا، دوسرا سال ہوا تو وہی سفر کے لیے نکلنے لگا، بچوں نے روکا کہ بابا نہ جائیں، وہ آپ کا ساتھی فوت ہو گیا ہے، آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ کسی عالم دین کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں آپ سمجھائیں۔ جب وہ عالم دین سمجھانے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے میں ضرور جاؤں گا، میرا فلاں ساتھی جو تھا میرے ساتھ تھا، ہم زیارت کے لیے گئے تھے، فلاں مقام پر وہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھا دائیں بائیں کچھ نہیں تھا، دور ایک بستی نظر آئی تھی، اس بستی کی طرف میں نے سفر کیا، میں نے کافی سفر کیا، جب میں نے وہاں دیکھا تو خالی درخت تھے، وہاں گھر وغیرہ نہیں تھے، میں جو درخت تھے اس کو گھر سمجھ رہا تھا، پھر واپس پلٹا جلدی جلدی میں، کہیں میرے دوست کے لاشے کو درندے کھا نہ جائیں، جلدی جلدی میں جیسے میں آیا کیا دیکھا، ایک نوجوان ہے جس نے غسل دے کے رکھا ہے، کفن دے کے رکھا ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، مجھے اشارہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے سوال کیا اے عالم غربت میں احسان کرنے والے بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا پہچان، جس کی زیارت کے لیے آ رہے تھے وہ رضا میں ہوں، اور یاد رکھنا جو بھی زائر گھر سے نکلتا ہے جہاں بھی مر جائے یا بیمار ہو جائے اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ایسا کوئی امام لے کر آئیں جو قبر میں بھی مددگار ہو، حشر میں بھی مددگار ہو، شفاعت بھی کرے، سلسبیل پر بھی آئے اور پکارنے پر بھی مدد کرے، ایسے امام کے پاس چلے۔ جب ایسے امام کے پاس جائیں مولا سب کو نصیب کرے کہ وہاں جا کر مولا نے فرمایا اے زائرو جب میرے پاس آنا تو یہ مت کہنا کہ اے رضا مولا آپ کا غربت میں دنیا سے جانا بڑا ارمان ہے، مولا ہمیں دکھ ہے کہ آپ کے ساتھ بہنیں نہیں تھیں، مولا آپ عالم غربت میں گئے۔ مولا فرماتے ہیں میری غربت کا نوحہ مت پڑھنا، بلکہ اگر چاہنا مجھ پر رونا۔ مولا نے پہلا جملہ فرمایا تھا اگر رونا چاہتے ہو، مولا نے فرمایا تھا یا ابن شبیب ان کنت باکیا فبکی علی الحسین، ابن شبیب اگر رونا آئے تو حسین پر رو لینا، حسین مولا جیسا کوئی غریب ہے ہی نہیں، کتنی بڑی غربت ہے، بہنیں بھی تھی مگر رونے نہیں دیا گیا، بیٹیاں بھی تھی مگر رونے نہیں دیا گیا۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے، اس گریے کے صدقے میں مولا آپ کو ایک محرم غریب الغربا کے وطن میں نصیب فرمائے، وہاں جا کر زری کو پکڑ کر یہ کہے مولا حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ ہاں عزادارو تین مدینے کی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے عجیب رنگ میں وطن چھوڑا ہے، مدینے کو چھوڑا ہے۔ ایک امام موسیٰ کاظم ہیں جو بیٹیوں کو رو رو کے کہتے تھے بیٹیوں مجھ سے الوداع کر لو اب واپس نہیں آؤں گا۔ دوسرے امام رضا علیہ السلام ہیں، جب جانے لگے نا درمیان میں بیٹھ کے بہنوں کو کہتے میری بہنوں آؤ مجھ پر گریہ کر لو، مجھ پر ماتم کر لو، میں جا رہا ہوں واپس زندہ نہیں آؤں گا۔ تیسرے مولا حسین علیہ السلام عزادارو مولا نے کچھ ودا کی ہے، اسی مدینے میں مولا نے ودا کیا ہے۔ ایک مرتبہ نانا کے روزے پر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں نانا 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 جاگیں اور دیکھیں
میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، نانا آپ کی امت مجھے مدینے نہیں رہنے دے رہے، تیرا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رو بھی رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے نانا نانا میں تیری بیٹی کے جگر کی ٹھنڈک ہوں، فرحت ہوں، یہاں سے جا رہا ہوں۔ رو رو کے ٹھنڈی آہیں لے کر مولا کہہ رہے تھے نانا رو اسی لیے رہا ہوں، میرے ساتھ وہ بہنیں ہیں جو آپ کی زیارت کے لیے آتی تھی، وہ بھی رات کے اندھیرے میں آتی تھی۔ ایسی بہنیں لے کر جا رہا ہوں جنہیں چلنا بھی نہیں آتا۔ نانا میں زینب کو لے کر کربلا جا رہا ہوں۔ ہاں درو نانا سے الوداع کیا، پھر بھائی کے پاس آئے، رو کر کہا بھائی کا زور ہوتے ہیں، کمر کی طاقت ہوتے ہیں، مضبوطی ہوتے ہیں، قوت ہوتے ہیں۔ اے میرے مسموم بھائی، زہر سے شہید ہونے والے مظلوم بھائی حسن بھیا، خدا حافظ تیرا حسین جا رہا ہے۔ ہاں دادا جملہ سنیں گے، رسول خدا کے روزے پر گئے، چل کر گئے ہیں، امام حسن کی قبر پر گئے، چل کر گئے، ابھی قبر زہرا دور تھی، حسین زمین پر گر گئے تھے۔ ہاں دادا کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، روتے ہوئے ایسے آ کر قبر پر لیٹ گئے جس طرح سے چھوٹے بچے ماں کی گود میں سو جاتے ہیں۔ رو رو کے کہنے لگے اماں اب میں جا رہا ہوں، اماں میرا مقتل کربلا بنے گا۔ ایک مرتبہ آواز آئی یا غریب الام، یا غریب الام، اے ماں کے غریب بیٹے جاؤ گے، یہ دکھیاری ماں وہاں جائے گی۔ اے میرے غریب بیٹے میں مقتل میں تیرے ساتھ کھڑے ہو کر کہوں گی مسلمانوں نہ مارو، میں نے چکیا بھی اس کے پالا ہے۔ ہاں دارو الوداع کیا ہے، اب گھر میں آئے، اعلان کیا، تفصیلی مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، کافی وقت ہوا ہے، مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ آزادارو روایت کے جملے ملتے ہیں، مولا غازی نے فہرست بنائی ہے، بس اس منظر کو دیکھیں عزادارو، جیسے علی کی بیٹیاں مدینے کو چھوڑ رہی تھی، 28 کی شب تھی، اتنا بین کر رہی تھی، اتنا رو رہی تھی۔ ایک صحابی ہے جو آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، کانوں سے کم سنتا ہے، آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ گیا، رو رو کے زوجہ کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے یہ کون رو رہا ہے؟ زوجہ پوچھتی ہے تم تو سن نہیں سکتے؟ کہا ایسے بین ہیں کہ جو مجھے بے چین کر رہے ہیں۔ زوجہ نے بتایا کہ یہ علی کی بیٹیاں حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کہا کہ اے میری زوجہ اسی مدینے میں رسول بھی گئے ہیں، اسی مدینے میں حسن کا جنازہ بھی اٹھا ہے، اسی مدینے میں سیدہ بھی گئی ہے، مگر آج کیا ہوا ہے جو اتنے رونے کی آواز؟ ہاں دارو یہ کہتا ہے کہ مجھے لے کر چل، کہ میں وہاں جا کر محسوس کروں گا کہ کیسے وطن چھوڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نابینا ہے، آ کر وہاں کھڑا ہو گیا جہاں محمل بیٹھے ہوئے تھے۔ غیرت مندو جملہ سنیں گے، رونے والوں اپنے ذہن کو مدینے لے کر جائیں، جو یہ میں منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر محمل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قریب آتا ہے دروازے کے قریب، نابینا ہے۔ وہاں کس نے دیکھا؟ حسین کے سجاد نے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہتے آپ کے نانا کا صحابی ہوں۔ کہا فرمایا بھلے ہو، مگر تم نے سنا نہیں میری پھپھیاں رو رہی ہیں اور میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ہاں دادا ربی یہ باتیں کر رہے تھے، ایک مرتبہ میرے مولا حسین آئے، کہا سجاد بیٹا کیوں گریا کیوں روک رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بابا میری پھپھیاں بیان کر رہی ہیں، یہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے،
جیسے نا مولا جلال میں آئے اپنے بیٹے سجاد کو سینے پر لگا کر ایک مرتبہ ایسا جملہ کہا، عزادر رونے کے لیے یہی کافی ہے، کہا سجاد آج میری امامت ہے، جیسے چلتا ہے چلنے دے، کل 10 محرم شام غریبہ ہوگی، تیری امامت ہوگی، تو جان زینب جانے اور تو جان یہ قافلہ جانے۔ عزادر مولا کی آوازوں پر رام نازل